بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ کیا ایوب خان کی حکومت، کیا واقعی پاکستان کے پہلے فوجی حکمران ایوب خان کی حکومت مہنگی چینی کی وجہ سے گری؟ اس سلسلے میں آج ویڈیو کا تیسرا حصہ۔ ایوب خان نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ انہیں ناکام بنانے کے لیے خود حکومتی مشینری بھی کام کر رہی تھی۔ اس کا ثبوت انہوں نے یہ پیش کیا کہ مشرقی پاکستان میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے عہدیدار اشیاء خورد و نوش مارکیٹ میں نہیں لانے دیتے تھے اور انہیں انڈیا اسمگل کروا دیا جاتا تھا۔ وجہ چاہے جو بھی ہو، مگر اشیاء صرف کی قیمتوں میں بڑھتے ہوئے اضافے اور ان کی کمیابی پر قابو پانے میں ناکامی پر عوام نے پہلا غصہ وزیر تجارت عبدالغفور ہوتی پر اتارا۔ سب سے پہلے اس کے بارے میں چینی چور کا نعرہ مقبول ہوا، لیکن رفتہ رفتہ حق بے حقدار کے مصداق ایوب خان بذات خود اس تنقید کی زد میں آنے لگے۔ اس سلسلے کی ابتدا ایک نعرے سے ہوئی جس میں ایوب خان اور ہوتی کو بیک وقت تنقید کا نشانہ بنایا گیا، یعنی عبدالغفور ہوتی، ایوب خان دی کھوتی۔ یہ نعرہ پاکستان کی عوامی سیاست کے مزاج کے عین مطابق تھا۔ کچھ دنوں بعد عبدالغفور اس نعرے سے منہا ہو گئے اور چینی چوری کا تنہا الزام ایوب خان کے سر آ گیا۔ عبدالغفور ہوتی کی جگہ ایوب خان عوامی غیظ و غضب کا ہدف کیوں بنے؟ اس کی ایک وجہ تو ظاہر ہے کہ مطلق العنان حکمران کی حیثیت سے عوام کا مرکز نگاہ وہی تھے۔ ان کی اس مرکزی حیثیت کے بیان کے لیے انہیں اس زمانے میں بعض لوگ لائل پور یعنی فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بھی کہنے لگے تھے، لیکن اس کی دوسری وجہ زیادہ سنگین اور زیادہ دلچسپ تھی۔ ایس ایم ظفر کے خیال میں اشیاء صرف کے اس بحران کے وجہ عبدالغفور ہوتی کی غلط اور ناکام پالیسیاں تھیں۔ ایوب خان کو بہت جلد اس کا احساس ہو گیا اور انہوں نے وزیر تجارت کو ہدایت کی کہ وہ فوری طور پر اپنے منصب سے الگ ہو جائیں، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ ایوب خان کی گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دھکا دینے کا باعث بن گیا۔ یہ کیسے تصور کیا جا سکتا تھا کہ ایوب خان جیسے طاقتور حکمران کا ایک وزیر ان کی ہدایت پر عمل کرنے کے بجائے ان کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہو جائے؟ اس واقعے نے اقتدار کے ایوانوں میں طاقت کے بدلتے ہوئے توازن کے نشاندہی کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور ایوب خان لوگوں کی نفرت کا سب سے بڑا ہدف بن گئے۔ یوں اشیاء صرف کی گرانی اور ان کی قلت کی کیفیات میں ایوب خان کے کارناموں کا ذکر بے معنی ہو گیا اور عوام کی غیر معمولی بے چینی نے ایک ایسے لیڈر کا راستہ ہموار کر دیا جو بڑی جرأت کے ساتھ عوامی مسائل کو زبان دے سکے۔ یہ خلا ذوالفقار علی بھٹو نے پر کیا اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایوب خان کے خلاف تحریک کا آغاز کر دیا۔ الطاف گوہر کے مطابق اس تحریک کو معروف ماہر معیشت اور اس زمانے میں حکومت کے چیف اکنامسٹ ڈاکٹر محبوب الحق نے یہ کہہ کر ایک مضبوط بنیاد فراہم کی، جس میں کہا گیا کہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے قومی دولت ملک کے 22 خاندانوں کے ہاتھوں میں مرتکز ہو کر رہ گئی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو اس مہم جوئی میں جی ایچ کیو کے بعض عناصر کی حمایت بھی حاصل تھی۔ میجر جنرل
پیرزادہ یحییٰ خان کے دست راست اور ایوب خان کے ملٹری سیکٹری ہوا کرتے تھے، لیکن ایوب خان نے کسی وجہ سے ان کی خدمات GHQ کو واپس کر دیں، جس کی وجہ سے وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔